ایمان اور اسلام سے متعلق کفریہ کلمات، اور دھیان سے سنیے گا۔ اور کیا یہ خیال درست ہے کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اسے کافر نہ کہا جائے؟ کسی کلام میں چند معنی بنتے ہیں، بعض کفر کی طرف جاتے ہیں، بعض اسلام کی طرف، تو اس شخص کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ایک بات بولا ہے، کل بھی ہم نے بتایا تھا، اس بات کا دو معنی بنتا ہے، ایک کفر ہے اور ایک اسلام بھی ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر معلوم ہو کہ کہنے والے نے کفر کا معنی کا ارادہ کیا، مثلا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری مراد یہی ہے، یعنی یہی کفر ہے جو تم سمجھ رہے ہو، تو کلام کا محتمل ہونا نفع نہ دے گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ کلمہ کے کفر ہونے سے قائل کا کافر ہونا ضرور نہیں۔ آج کل بعض لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ کسی شخص میں ایک بات بھی اسلام کی ہو تو اسے کافر نہ کہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کیا یہود و نصارہ میں اسلام کی کوئی بات نہیں پائی جاتی؟ حالانکہ قرآن عظیم میں انہیں کافر کا فرمایا گیا ہے۔ اس بات سے لوگ دلیل اٹھا کر کے کہنے لگتے ہیں کہ کسی کو کافر نہ کہو، بلکہ بات یہ ہے کہ علماء نے فرمایا یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان نے ایسی بات کہی جس کے بعض معنی، یعنی کچھ معنی اسلام کے مطابق ہے، تو کافر نہ کہیں گے۔ اس کو ان لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ایک یہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو کافر کو بھی کافر نہ کہیں گے، کہ ہمیں کیا معلوم کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا، کیا معلوم کہ خاتمہ کفر۔ یہ بھی غلط ہے۔ قرآن عظیم نے کافر کو کافر کہا اور کافر کہنے کا حکم بھی دیا۔ کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافر، کہ تم فرماؤ اے محبوب کہ اے کافروں۔ پڑھتے ہیں قرآن کافرون، آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اگر ایسا ہے تو مسلمان کو بھی مسلمان نہ کہو، تمہیں کیا معلوم کہ اس کا یہ اسلام پر مرے گا، خاتمہ کا حال تو خدا جانے۔ مگر شریعت نے کافر اور مسلم میں امتیاز رکھا ہے، فرق رکھا ہے۔ اگر کافر کو کافر نہ مانا جائے تو کیا اس کے ساتھ وہی معاملات کرو گے جو مسلم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ حالانکہ بہت سے امور ایسے ہیں جن میں کفار کے احکام مسلمانوں سے بالکل جدا ہے۔ مثلا ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھنا، ان کے لیے استغفار نہ کرنا، ان کو مسلمان کی طرح دفن نہ کرنا، ان کو اپنی لڑکیاں نہ دینا، وغیرہ وغیرہ۔ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، عالم لوگ جانیں وہ کافر کہیں۔ مگر کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ عوام کو تو وہی عقائد ہوں گے جو قرآن و حدیث وغیرہ سے علماء نے انہیں بتائے؟ یا عوام کے لیے کوئی شریعت جدا کھانا ہے؟ شریعت تو ایک ہی ہے سب کے لیے، عوام ہو چاہے عالم۔ جب ایسا نہیں تو پھر عالم دین کے بتائے پر کیوں نہیں چلتے؟ نیز یہ کہ ضروریات کا انکار کوئی ایسا امر نہیں جو علماء ہی جانے۔ عوام جو علماء کی صحبت سے مشرف ہوتے رہتے ہیں وہ بھی ان سے بے خبر نہیں ہوتے، پھر ایسے معاملے میں پہلو تہی اور آراز کے کیا معنی؟ یہاں چند دیگر کلمات کفر جو لوگوں سے صادر ہوتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کا بھی علم حاصل ہو اور ایسی باتوں سے توبہ کی جائے اور اسلامی حدود کی محافظت کی جائے۔ کسی شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو تو ایسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس شخص کو اپنے ایمان میں شک ہو، یعنی کہتا مجھے اپنے مومن ہونے کا یقین نہیں، یا کہتا ہے معلوم نہیں میں مومن ہوں یا کافر، وہ کافر ہے۔ جو یہ کہہ دے پتہ نہیں میں مومن ہوں یا کافر، وہ کافر ہے۔ ہاں، اگر اس کا مطلب یہ ہو کہ معلوم نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں، تو کافر نہیں۔ جو شخص ایمان اور کفر کو ایک سمجھے، یعنی کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، خدا کو سب پسند ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر۔ یہ چل رہا ہے نا آج کل میڈیا، سوشل میڈیا پہ، ارے سب ٹھیک ہے، سب دھرم سب مان، کافر ہو جائے گا بعد میں۔ یوں ہی جو شخص ایمان پر راضی نہیں یا کفر پر راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے، لوگوں نے اس سے منع کیا، تو کہنے لگا اسلام کا کام اسی طرح کرنا چاہیے، یعنی جو گناہ اور معصیت کو اسلام کہتا ہے وہ کافر ہے۔ یعنی کسی نے منع کیا بھائی گناہ مت کرو، کہہ رہا اسلام کا کام ہے اسی طرح کرتے رہو، وہ کافر ہے۔ یوں ہی کسی نے دوسرے سے کہا میں مسلمان ہوں، اس نے جواب میں کہا تجھ پر بھی لعنت اور تیرے اسلام پر بھی لعنت، ایسا کہنے والا بھی کافر ہے۔ اللہ پاک کی ذات مبارکہ سے متعلق بولے جانے والے کفریہ کلمات چند ہیں۔ اگر یہ کہا خدا مجھے اس کام کے لیے حکم دیتا جب بھی نہ کرتا تو کافر ہے، یعنی خدا اگر مجھ کو کہہ دیتا یہ کام کرنے کے تب بھی میں نہیں کرتا، کافر ہو جائے۔ ایک نے دوسرے سے کہا میں اور تم خدا کے حکم کے موافق کام کریں، دوسرے نے کہا میں خدا کا حکم نہیں جانتا، یا کہا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔
کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا مرتا نہیں، اس کے لیے یہ کہنا اسے اللہ میاں بھول گئے، یہ بہت بولا جاتا ہے، اللہ پاک بھول گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ سب انسان کو کفر میں لے کے جاتا ہے، اور انسان زندگی بھر علم نہ ہونے کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا ہے اور کفر میں مر جاتا ہے، دنیا قرآن خوانی کرائے مگر وہ کافر گیا دنیا سے، فاتحہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ علم کتنا ضروری ہے۔ کسی زبان دراز آدمی سے یہ کہنا کہ خدا تمہاری زبان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، میں کس طرح کروں، یہ بھی کفر ہے۔ اور ایک نے دوسرے سے کہا اپنی عورت کو قابو میں نہیں رکھتا، اس نے کہا عورتوں پر تو خدا کو قدرت ہے نہیں، مجھ کو کہاں سے ہوگی، مطلب یہ مذاق میں بھی بولا تب کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ بہت اہم مسئلے اب آ رہے ہیں جو آپ کے نزدیک بہت ضروری ہوگا۔ اللہ کریم کے لیے مکان ثابت کرنا، خدا کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ روزی دینے والا یا انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، کہنا کیسا ہے، کہنا اللہ اوپر والا مسلمان بولتے ہیں، یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ اس میں اللہ کریم کے لیے سمت و مکان ثابت کیے گئے ہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ یہ کہنا کہ اوپر خدا نیچے تم، یہ کلمہ کفر ہے۔ اپنے بچوں کو بعض لوگ یہ ذہن دیتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، لہذا ان بچوں کو جب پیار سے پوچھا جائے کہ اللہ پاک کہاں ہے تو فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں۔ ایسا سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ اس طرح وہی سکھاتا ہے ہوگا جس کا اپنا ذہن بھی یہی ہوتا ہوگا کہ معاذ اللہ پاک اوپر ہے، یا اوپر اس کا مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اللہ پاک جہت یعنی سمت سے، یعنی اس سمت ہے اس سمت سے پاک ہے، اور مکان سے بھی پاک ہے۔ بچہ کو اشارہ مت سکھائیے، بلکہ جو ہی بولنے کے لائق ہو جائے سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلوائیے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا سکھائیے، نیز اس کو یہ بھی کہنا سکھائیے اللہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا ہے؟ قریب ہے۔ قرآن پاک میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ یہ کمال علم کا بیان ہے کہ ہم بندے کے حال کو خود اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور ورید وہ رگ ہے، من حبل الورید، ورید وہ رگ ہے جس میں خون جاری ہو کر بدن کے ہر جز یعنی حصے میں پہنچتا ہے۔ انسان کے بدن میں وہ رگ ہے، یہ رگ گردن میں ہے، معنی یہ کہ انسان کے اجزاء ایک دوسرے سے پردے میں ہیں، مگر اللہ پاک سے کوئی چیز پردے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے